السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل این ٹی وی اردو۔ اگر آپ نئی انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی کر دیجئے چینل کو سبسکرائب اور دبا دیجئے ساتھ موجود بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ایک لڑکا پیپسی سامنے رکھ کر اداس بیٹھا تھا۔ اس کا دوست آیا، پیپسی اٹھا کر پی لی اور پوچھا، یار تو اداس کیوں بیٹھا ہے؟ لڑکا، یار آج کا دن ہی منحوس ہے۔ صبح بیوی سے جھگڑا ہو گیا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، آفس لیٹ پہنچا تو مالک نے نوکری سے نکال دیا۔ اب خودکشی کرنے کے لیے پیپسی میں زہر ملایا تھا، وہ بھی تو پی گیا۔ جب سکون صرف قبر میں ہے پھر گھروں کی کیا ضرورت ہے؟ قوم کو 50 لاکھ قبریں ہی بنوا دیں۔ آٹا مہنگا ہو گیا تو کیا ہوا؟ اس کی جگہ چاول کھا لیں، کیونکہ گندم کھانے کی وجہ سے انسان کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری۔ شہری لڑکی کی شادی گاؤں میں ہو گئی۔ اس کی ساس نے بھینس کو چارہ ڈالنے کو کہا، مگر اس کے منہ میں جھاگ دیکھ کر وہ واپس آئی۔ ساس نے پوچھا، کیا ہوا؟ ایسے واپس کیوں آ گئی؟ بہو، بھینس ابھی برش کر رہی ہے ماں جی۔ زندگی اس قدر برباد ہوئی پڑی ہے، جس کے ساتھ فلرٹ کرتا ہوں وہ سیریس ہو جاتی ہے، اور جس کے ساتھ سیریس ہوتا ہوں وہ فلرٹ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں وڈے ٹھڈ یعنی کہ بڑے ہوئے پیٹ، اور بھیڑیاں جنانیاں یعنی کہ بری عورتیں، اور سیاستدان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مولوی صاحب نے شادی کے فضائل بیان کرتے ہوئے سوال کیا، کون کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی چلاک ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ کسی نے ہاتھ کھڑا نہ کیا سوائے ایک شخص کے۔ مولوی صاحب نے پوچھا، تو سارے مجمع میں صرف تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی چلاک ہو؟ ہاتھ کھڑا کرنے والا شخص بولا، چلاک؟ میں سمجھا مولوی صاحب آپ نے کہا ہلاک۔ بس میں بیٹھے درزی کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھا لیا اور بولنے لگا، تو بازو کاٹ کر رکھ، گلا میں خود آ کر کاٹ لوں گا۔ اگلے اسٹاپ تک بس ہی خالی ہوئی جناب۔ کیا تم جانتے ہو نیند ٹوٹنا کسے کہتے ہیں؟ جب گھر پر مہمان آئے ہوں، پلیٹ میں آخری پیٹس پڑا ہو اور مہمان وہ بھی اٹھا کر کھا لے۔ وزیر اعظم کو پاگل خانے کا دورہ کروایا جا رہا تھا۔ ایک وارڈ میں ایک پاگل مسلسل پروین 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 کا ورد کر رہا تھا۔ وزیر اعظم نے پوچھا، اس پاگل کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر، سر یہ پروین نامی خاتون سے بے حد محبت کرتا تھا، مگر اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی اور یہ اس غم میں پاگل ہو گیا۔ پھر وزیر اعظم صاحب کو دوسرے وارڈ میں لے جایا گیا۔ وہاں پر بھی ایک پاگل پروین 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 کا ورد کر رہا تھا۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا اس کی شادی پروین سے نہ ہو سکی؟ ڈاکٹر، نہیں سر، اس کی ہو گئی تھی۔ آٹا مہنگا ہے تو کیا ہوا؟ پیڑا چھوٹا بنا کے کھا لیں۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں، اپنا نام اچھا رکھ لیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ نوکری کے بعد بندہ میتھ والے ٹیچر کے پاس جائے اور پوچھے، یہ سائن تھیٹا، الفا بیٹا، لیمڈا، دمڑا، ادرک، لہسن پڑھایا، اب یوز کہاں کرنا ہے؟ 1 فروری 2020 سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی فیس 300 کی بجائے 1200 روپے ہوگی، لہذا جلد از جلد اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیں۔ شادی میں کھانے کے وقت ایک آدمی کو کوئی پلیٹ نہیں ملی تو وہ اپنی جھولی میں کھانا ڈالنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا؟ آدمی، داغ تو چلا جائے گا، یہ وقت پھر نہیں آئے گا، رائٹ سب رائٹ کر دے گا۔ کسی نوجوان نے شادی سے پہلے ایک بزرگ سے پوچھا، بیویاں کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ بزرگ، بیٹا بیویوں کی صرف 2 اقسام ہیں، اچھی بیوی اور بری بیوی۔ نوجوان، بری بیوی کسے کہتے ہیں؟ بزرگ، جو آپ کو بری طرح پریشان کرے۔ نوجوان، اور اچھی؟ بزرگ، جو آپ کو اچھی طرح پریشان کرے۔ پاکستانیوں کو سب سے زیادہ گھبراہٹ تب ہوتی ہے جب دکاندار کو پھٹا ہوا نوٹ پکڑا کر سوچتے ہیں کہ وہ دیکھ نہ لے یار۔ ایک دن وہ ہم سے ملی اور بولی، کیا تم مجھے یاد نہیں کرتے؟ میں نے کہا، اگر یاد کرنا اتنا آسان ہوتا تو ہم اپنی کلاس میں ٹاپ نہ کر لیتے۔
پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ڈاکٹر کا کام صرف دوائی دینا ہے اور مریض کی تشخیص کرنا نہیں، کیونکہ مریض یہ کام خود کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے وچ کومو ہو رہی ہے، وڈے والی ڈرپ لاؤ۔ ایران کو امریکہ کی ٹینشن ہے، امریکہ کو ایران کی ٹینشن ہے، اور ہم پاکستانیوں کو یہ ٹینشن ہے کہ کہیں دانش مہوش کو معاف نہ کر دے۔ ایک گدھا اسمبلی ہال کی دیوار سے کان لگا کر کھڑا تھا۔ ایک بکری وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے پوچھا گدھے سے، بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گدھا، اندر دو سیاستدان جھگڑا کر رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو گدھے کی اولاد کہہ رہے ہیں۔ اب میں نے بس یہ جاننا کہ ان دونوں میں سے میری اولاد کون سی ہے۔ فیصل آباد میں کئی ڈاکٹر صرف یہ کہنے کی تنخواہ لے رہے ہیں، اینو لور لائیو۔ دنیا چاند سے ہو کر مریخ پر پہنچ گئی، پر ہمارے ہاں آج بھی غیر ملکیوں کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے بچے بندر کو دیکھتے ہیں۔ ایک عورت نے ایک دن اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا۔ لڑکیوں کے نام کچھ اس طرح سیو کیے ہوئے تھے: آنکھوں کا علاج، باتوں کا علاج، دل کا علاج۔ بیوی نے نہایت غصے میں اپنا نمبر ڈائل کیا تو سکرین پر آیا لا علاج۔ استانی بچوں سے آرٹ کی کاپی پر ٹرین بناؤ، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ 10 منٹ بعد استانی، ٹرین دکھاؤ۔ شاگرد، آپ لیٹ ہو گئی ہیں ٹیچر، وہ تو 5 منٹ پہلے ہی چلی گئی۔ یہ بھی پاکستانیوں کا ہی ٹیلنٹ ہے کہ راستے میں پڑی ٹافی کے خالی ریپر کو پیر مار کر چیک کر لیتے ہیں کہ وہ واقعی خالی ہے۔ محبت، زن مریدی اور سرکاری نوکری تینوں ایک جیسی ہوتی ہیں، بندہ روتا بھی رہتا ہے اور کرتا بھی رہتا ہے۔ آج میں ایک انجان لڑکی کی پوسٹ پر بول آیا، تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس کا جانو اس سے لڑ رہا ہے۔ اگر عورتیں تعویذ لینا چھوڑ دیں تو آدھے سے زیادہ پیر مصریوں کے ساتھ دہاڑی کرتے نظر آئیں۔ شیخ مکان دیکھنے گیا، ایک بندے نے کہا اس میں جن رہتے ہیں۔ یہ کہندا کوئی گل نہیں، ادھا کرایہ وہ دے دیں گے۔ اگر گھر میں کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا ہے تو یقین کر لیں یا تو موبائل چارج پہ لگا ہے یا پھر نیٹ ورک نہیں آ رہا۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کی وہ رشتہ لے کے آتی ہیں، ساڈی تے جزوں بھی آندی ہے شکایت ہی لے کے آندی ہے۔ تم قسمت میں نہیں تو کیا ہوا، میرے یوٹیوب چینل پر تو ہو۔ ڈاکٹر نے 80 سالہ بابا جی سے کہا، اس عمر میں شادی کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ بابا جی، مجھے پرواہ نہیں، مرتی ہے تو مر جائے۔ عورت، بھائی صحیح ریٹ لگاؤ، ہم ہمیشہ یہیں سے سامان لیتے ہیں۔ دکاندار، خدا کا خوف کرو باجی، کل ہی تو دکان کھولی ہے۔ پشاور ایئرپورٹ پر جلدی میں دبئی جانے والا ہنگو کا رہائشی مسافر اپنے پاسپورٹ کی بجائے موٹر سائیکل کے کاغذات لے گیا۔ اے ماں صدقے جائے۔ شیخ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر، آپ کے بیٹے کی 2 ٹانگیں کاٹنی پڑیں گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر، حوصلہ رکھیں شیخ صاحب۔ شیخ، کل ہی بغیرت کو نئی جوتی لے کے دی ہے، پتہ نہیں دکاندار واپس بھی کرے گا یا نہیں۔ ایک عورت نے ہرنی کا گوشت پکایا، لیکن اپنے بچوں کو اس کا نام نہیں بتایا کہ یہ کس کا گوشت ہے، لیکن اشارہ دیا اور بولی، یہ وہ ہے جو تمہارے پاپا مجھے پیار سے کہتے ہیں۔ اچانک ایک بچہ زور سے بولا، اوئے نہ کھاؤ، کھوتی پکی ہے کھوتی۔ جو آنٹیاں 35 سال کی عمر میں اپنے آپ کو چاند سمجھتی ہیں، ان سے کہہ دو چاند کی آخری تاریخ 29 یا 30 ہوتی ہے۔ اگر مہوش حیات کو پنجاب نہیں جاؤں گی پر ایوارڈ مل سکتا ہے تو بزدار کو بھی پنجاب نہیں چلاؤں گا پر تمغہ حسن کارکردگی بھی ملنا چاہیے۔ ایک نوجوان نے ایک بزرگ کے مزار پر دعا کی، بابا جی اچھا پکانے والی بیوی مل جائے۔ شادی کے بعد نوجوان روتا ہوا مزار پر واپس آیا اور بولا، مجھے معاف کر دیں بابا جی، میں کھانا مینشن کرنا بھول گیا تھا۔ اسد نے اپنے دوست کو ہسپتال میں مرہم پٹی کراتے ہوئے حیرت سے کہا،
अरे हैदर, क्या हुआ तुम्हें? आज सुबह ही तो मैंने तुम्हें एक होटल में सुनहरे बालों वाली लड़की के साथ कॉफी पीते हुए देखा था। हैदर ने एक आह भरी और कहा, तुमने ही नहीं, उस लड़की की अम्मी और भाइयों ने भी देखा था। नन्ही अम्मी से, मैं आपको अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी। अम्मी, क्यों? नन्ही, आपने मुझे अपनी शादी पर कब बुलाया था? एक औरत दूसरी औरत से, मैं तुमको अपनी सही उम्र तो बता दूं मगर तुम यकीन नहीं करोगी। दूसरी औरत बोली, यही मुसीबत मेरे साथ है, मेरा भी कोई यकीन नहीं करता। एक बेवकूफ औरत नुमाइश देखने गई। तमाम तस्वीरों को बड़े गौर से देखने के बाद मुसव्वर से तंजिया अंदाज में बोली, मुसव्वर साहब, शायद ये तस्वीर आपकी बदसूरती का नमूना है। मुसव्वर, नहीं मोहतरमा, ये तस्वीर नहीं, आईना है और आईने में आपका अक्स जमाल नजर आ रहा है। एक घोड़ा जब चलते चलते रुक जाता तो कोचवान उतरकर इसके सामने गाना गाता। गाना सुनकर घोड़ा फिर चलने लगता। आखिर तंग आकर तांगे में बैठी हुई सवारी ने कोचवान से पूछा, भाई ये क्या किस्सा है? तुम्हारा घोड़ा गाना सुनकर क्यों चलता है? बाबूजी, दरअसल ये घोड़ा पहले बारात में डांस किया करता था। सिपाही साइकिल सवार से, रुक जाओ, तुम्हारी साइकिल में लाइट नहीं है। साइकिल सवार, रुक नहीं सकता जनाब, इसकी ब्रेकें भी नहीं हैं। मजिस्ट्रेट मुल्जिम से, तुम मस्जिद से पुराने जूते क्यों उठाते हो? मुल्जिम घबरा कर, गलती हो गई हजूर, आइंदा नए जूते उठाऊंगा। डॉक्टर धोबी से, तुम ऐसे कपड़े धोते हो कि एक के दो हो जाते हैं। धोबी, जनाब मेरी फराक तीली देखें कि धुलाई सिर्फ एक की लेता हूँ। एक शख्स रेलगाड़ी पर बगैर टिकट सफर कर रहा था। टिकट चेकर ने कहा, तुमने बगैर टिकट सफर क्यों किया? वो बोला, हमारा मुल्क आज़ाद है, इसकी हर चीज़ हमारी है, ट्रेनें भी हमारी हैं। इस पर टिकट चेकर ने तंजिया कहा, ज़रा नीचे तशरीफ लाएं, जेलें भी आपकी हैं।